الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے آپ احباب کے سامنے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے مختصر گفتگو ہوتی ہے۔ تفصیل تو قرآن مقدس کی یہ ہے کہ یہ تبیانا لکل شیء ہے۔ ہر ایک انسان جتنی ذہنی، فکری، علمی، روحانی بلندی پہ ہوگا اسی قدر قرآن مقدس اس کو رہنمائی عطا کرتا ہے۔ گویا جس قدر جس کو غواصی کی طاقت ہے، یہ ایک سمندر ہے اور جو جتنا گہرا تیرنا جانتا ہے وہ اس میں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ سطحی انسان کو سطحی نالج دیتا ہے جو اس کی اپنی ضرورت ہے، جو اس کی اپنے دماغ میں آ سکتی ہے۔ ایک تدبر اور تفکر کرنے والے انسان کو اس طرح کا نالج ملتا ہے، اور جس کی جتنی ذہن وسیع ہے، علم وسیع ہے، تجربہ وسیع ہے، بصیرت وسیع ہے، اتنا ہی اس کو قرآن مقدس علم عطا کرتا ہے، یعنی اپنی بساط کے مطابق لیتا ہے۔ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اتنا سا ہی ہے جتنا اس کو مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق ہر شخص لے لیتا ہے۔ جیسے سورج چمک رہا ہے، آپ کے حصے میں وٹامنز اس کی اتنی آئیں گی جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ چاند آپ کے حصے میں اتنا ہی کچھ آئے گا جتنا رزق اللہ نے کائنات میں بکھیر دیا ہے، آپ کے حصے میں اتنا ہی آئے گا جتنی آپ کی ضرورت۔ یہ ساری چیزیں قرآن علم کا ایک بہت بڑا منبع ہے، اور اس منبع سے اتنا ہی آپ کو حاصل ہوگا جتنا آپ کی ضرورت ہے، یا جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں، یا جتنی آپ کی علمی حیثیت ہے۔ اسی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارے علوم کو سمجھ لیا ہے۔ جس نے جتنا ایک پڑھا اس نے اتنا سمجھ لیا، میں بھی کہ اس نے جتنا پڑھا ہو یا جو پڑھا ہو وہ کسی دوسرے کے سمجھ میں یا دوسرے کے اس میں نہ آیا ہو، لہذا ایک دوسرے کو مناظرے بازی اور اس چیز کے اندر الجھانا ضروری نہیں۔ یہ دیکھو کہ ہمارا تعلق قرآن سے اور اللہ سے اور اس کے نبیوں سے اگر درست ہے تو اپنی اپنی سمجھ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے خدا کی بندگی کی طرف متوجہ رہو۔ اب ہم نے قرآن مقدس میں چونکہ پچھلے کئی عرصے سے ہم مختلف چیزیں بیان کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے حوالے سے سورہ بقرہ کے، اس کو ہم سمجھتے رہے، اور اس میں ایک جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک یہ ذکر بھی آیا کہ جب قوم بنی اسرائیل کو
غلامی سے نجات دینے کے لیے اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی، کوشش کی کہ ان کو غلامی سے نجات دے بنی اسرائیل کو. اور اس جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں پروردگار نے جب یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو اے موسیٰ علیہ السلام آپ رات کی تاریکی میں لے جائیں، ہجرت کریں آپ اور دریا عبور کریں، تو اب وہاں آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو انسانی عقل اس کو قبول نہیں کر سکتے. مثلا موسیٰ علیہ السلام نے، اس سے پہلے کے بہت ساری چیزیں ہیں، بعد میں بھی آئیں گی. موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا لے کر بنی اسرائیل کو نکلو، تو راستے میں دریا آ گیا، سمندر آ گیا، اس کو عبور کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ پہنچ کے رکے، چونکہ پیغام اللہ نے دیا تھا کہ ہجرت کرو. اب اس کنارے پہ پہنچ کر اس سوچ میں ٹھہرے کہ چونکہ پیغام اس نے دیا ہوا ہے، میرے پاس تو کوئی اسباب نہیں ہے اس کو پورا پار کرنے کے. یہ لاکھوں قسم کے لاکھوں لوگ، 2.5-3 لاکھ بنی اسرائیل ہیں، اور میرے پاس کوئی اسباب بھی نہیں ہے ایسے کہ جن اسباب سے میں کوئی کشتیاں ہوں، کوئی جہاز ہوں جن کے حساب سے ان کو پار کروں، چونکہ حکم الہی تھا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حکم الہی، اللہ کا کوئی حکم، اگر انسان یہ سوچے کہ یہ میری سمجھ میں آئے گا تو تب میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گا، یا میری فہم میں آئے گا تو تب میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گا، تو یہ اس کے حکم کی عدولی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے. 2.5-3 لاکھ لوگ بحر مردار کو پار کرنے کے لیے، یا جو بھی تاریخ کا حصہ ہے، یا جسی بھی دریائے کلثم کو، جو بھی ہوئے نہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں کون سا تھا، ہسٹری کا مسئلہ ہے، تاریخ. ایک بہت بڑا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہری اسباب کوئی بھی نہیں تھے، اسباب کوئی بھی نہیں تھے. فقط اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ تم ان کو غلامی سے نجات دینے کے لیے لے کر نکلو رات کو. موسیٰ علیہ السلام ان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے فرعونیوں کی غلامی سے اور فرعون سے لے کر نکلے. ظاہری اسباب کوئی بھی نہیں تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل چلتے اور سوچتے رہتے یہ کہ پتہ نہیں کیسے کہا ہے یہ اور کیسے ہوا ہے، مگر یہ سوچنا ہے کہ ایک عام آدمی کے یقین میں اور ایک پیغمبر کے یقین میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک عام آدمی کے ایمان میں اور پیغمبر کے ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کے اوپر جو بات اللہ کی، جو میسج اس کو پہنچا ہے، اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی یہ احتمال نہیں ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پیغمبر کی سماعت اور اس کی وحی کے اندر، یا اس کو جو نالج پروردگار سے آتا ہے، اس میں شیطانی وسوسے، وہم کے کہیں بھی کسی گوشے میں کوئی احتمال نہیں ہوتا، اور وہ 1000% حقیقت ہوتی ہے. اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری کے نیچے رکھ دیا. اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے، اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جناب محمد مصطفیٰ بدر و احد کو کہ مارکے سر انجام دیتے رہے. اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حسین صحراؤں میں نکلے یزید کے ساتھ. وہی ایک حقیقت، حقیقت ہر جگہ ایک ہوتی ہے، حقیقت ہر مقام پہ ایک ہوتی ہے. تو اب آپ کو یہاں سے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک عام آدمی کو کوئی بات ملے، یا کوئی الہام ہو، یا کوئی ذہن میں بات ڈالی جائے، اور ایک پیغمبر کو ان میں بہت بڑا، وہ بالکل قطعی، پیغمبر پہ جو بات آ رہی ہے وہ بالکل قطعی، یقینی اور حتمی ہوتی ہے. بالکل قطعی، یقینی، حتمی ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب موسیٰ کلیم اللہ ظاہری اسباب کے بغیر نکلے، دریا کے پاس پہنچے. یقینیات اور ایمانیات کا یہاں پہ جب باب ہم دیکھتے ہیں تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے. نکل کے دریا کے کنارے پہنچے. اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اگلی بات کو سوچ رہے ہیں کہ اب اس کو کیسے پار کیا جائے. یعنی حکم تو مل گیا تھا کہ پار چلے،
اب کیسے